بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل سے ہم لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاصد روم کی حکایت پڑھیں گے۔ چنانچہ کیسر روم کا ایک سفیر جب ہدیہ و تحائف لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو قوم نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں، البتہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے جو اللہ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہاں کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ اور کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں ملیں گے۔ قبرستان جا کر قاصد روم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض اتارے ہوئے صرف تہبند باندھے ہوئے زمین پر سو رہے تھے، نہ تخت و تاج، نہ فوج و لشکر، نہ حفاظتی دستہ، مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی قاصد روم رعب اور ہیبت سے کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا، گفت بخود من شاہاں رادید ام، پیش سلطانہ پناہ بگزید ام، کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر بڑے بڑے سلطانوں کا جلیس اور ہم نشین رہا ہوں۔ از شہانم ہیبت و ترسم نبود، ہیبت ای مرد و ہوشم را ربود، بادشاہوں سے مجھے کبھی خوف محسوس نہ ہوا، لیکن اس مرد گدڑی پوش کی ہیبت سے تو میرے ہوش اڑا دیتی ہے۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی فوجی پہرے کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کی ہیبت سے میرا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تحمل نہ کر سکیں اور سب کانپنے لگیں۔ پھر وہ قاصد کہنے لگا، ہیبت حق است این از خلق نیست، ہیبت این مرد صاحب دلک نیست، یہ رعب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معیت خاصہ سے مشرف ہے، پس یہ اسی معیت حق کا رعب و جلال ہے کہ جو اس مرد حق کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ پھر یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف با اسلام ہو گیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی دیکھے گا اس پر ہیبت حق اس مرد حق کی طرح غالب ہوگی۔ چنانچہ اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کے قوی اور صحیح تعلق سے نصیب ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری آرائش، جیسے کہ
احمقانہ زمانہ اپنے رب کو تو ناراض رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں کے باوجود عزت حاصل کرنے کے لیے بنگلے اور قیمتی لباس اور کاروبار کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ان کی عزت کا جو مقام ہے وہ دنیا دیکھتی ہے کہ غائبانہ گالیاں پاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا مقام والا جب اپنے مقام سے مستعفی ہوئے تو اخباروں کی سرخیوں پر ان کا اعزاز و اکرام نظر آ جاتا ہے کہ کیسے لوگ ان کو ذلت تمیز الفاظ سے کلام کرتے ہیں۔ اور ایک اولیاء اللہ کی حقیقی شاہی ہوتی ہے، اس لیے انہیں شاہ کہا جاتا ہے۔ زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی دنیا ان کا عزت سے نام لیتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے آئینے کے سامنے اپنا تاج سر پر رکھا اور وہ تاج ٹیڑھا ہو گیا۔ آپ نے سیدھا کیا، وہ پھر ٹیڑھا ہو گیا۔ اس طرح 3 بار سیدھا کیا اور تاج تینوں بار ٹیڑھا ہو گیا۔ بس آپ غلبہ خوف الہی سے سجدہ ریز ہوئے اور رونے لگے اور استغفار کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر تاج رکھا تو وہ ٹیڑھا نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری کوئی بات حق تعالیٰ کو پسند نہ آئی ہوگی اور میاں کی نگاہ پھر گئی ہے، اس لیے یہ تاج بے جان ہونے کے باوجود مجھ سے پھر گیا۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی، کل سارا جہاں بدلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے سوال دل میں آتا ہے کہ کیا ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی تھی؟ تو لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خطا تو سرزد نہ ہوئی تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام اگر اجتہادی طور پر افضل کو چھوڑ کر فاضل اختیار کرتے ہیں تو اس پر بھی ان سے مواخذہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ فعل فی نفسی جائز ہوتا ہے۔ بس اسی قبیل سے کوئی بات ہوئی ہوگی۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ خاک و باد او آب و آتش بندہ اند، با من تو مردہ بحق زندہ اند۔ چنانچہ اس واقعے سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاج تو بے جان تھا، پھر بے جان نے حرکت کیسے کی کہ ٹیڑھا ہو گیا؟ مولانا نے شعر مذکور میں اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ خاک اور ہوا، پانی اور آگ یہ عناصر اربع کہلاتے ہیں اور انہی سے اشیاء کی تعمیر و تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ عناصر اگرچہ فی نفسہ مردہ اور بے جان ہے، لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق زندوں ہی جیسا ہے۔ یہ تمام جمادات اور نباتات امر الہی کو سمجھتے ہیں اور حکم سننے کی فوراً حکم سنتے ہی فوراً تعمیل حکم بجا لاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی دنیا میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا تو ہمارے ملازمین ہماری بات نہیں مان رہے یا ہمارے رشتہ دار کوئی بات نہیں مان رہے یا کوئی بھی مخلوق ہمارے سے، تو اس کی وجہ ہوتی ہے ہمارے گناہ۔
تو اللہ والوں نے خاص طور پہ حضرت جی دامت برکاتہم کے بیانات میں اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی صورت پیش آئے تو بندے کو فوراً اپنے گناہوں سے کے اوپر معافی مانگنی چاہیے، تاکہ جو بھی قسم کی غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہے اس کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں اور ہم اللہ رب العزت کے آگے اپنے گناہوں سے سچی توبہ حاصل کر لیں۔ تو چنانچہ اب انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس میں تاخیر میں کیا سبب ہے؟ تو اس کا سبب مشائخ نے اس طرح سے لکھا ہے کہ اے لوگو، بہت سے مخلص دعا میں نالا کرتے ہیں، مطلب رونا دھونا کرتے ہیں، اور ان کے اخلاص کا دھواں جو آہ و نالا سے نکلتا ہے آسمان تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس سقف عالی کے اوپر تک انگیٹھی کی خوشبو نالا گناہ گاراں سے جاتی ہے۔ ان کے سینے کو انگیٹھی سے تشبیہ دی ہے کیونکہ نالا اور گریا سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ ملائکہ حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، بندہ مومن تضرع کر رہا ہے اور آپ کے سوا کسی کو تکیہ گاہ نہیں سمجھتا، آپ تو بیگانوں کو عطا فرماتے ہیں، یعنی کفار کو بھی عطا کرتے ہیں، آپ سے ہر خواہش مند آرزو رکھتا ہے اور باوجود اس کے اس کی عرض قبول فرمانے میں اس قدر دیر و توقف کیسا ہے؟ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ تاخیر اجابت اس کی بے قدری کے سبب نہیں ہے، بلکہ میری یہ تاخیر عطائے عین اس کی امداد اور عطا ہے، جس کا راز یہ ہے کہ ہم مومن کے نالہ کو دوست رکھتے ہیں۔ مومن سے کہہ دو کہ تضرع کرتا رہے، ہماری طرف سے دیر کرنے میں اس کا اعزاز ہے، بے قدری نہیں ہے۔ اسی چیز کو بعض مشائخ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگوں کا رونا دھونا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو روزانہ رونے کا موقع عطا کرتے ہیں کہ یہ میرے آگے روئیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا رونا بہت برا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو فوراً دیتے ہیں کہ بھئی اس کو دو اور دوبارہ اس کو مت آنے دو، اس کی آواز مجھے بری لگتی ہے۔ یہی حاجت اس کی غفلت سے میری طرف لائی ہے، اسی حاجت نے اس کو میرے در تک پہنچایا ہے، بس اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو وہ میرے کوچہ سے پھر غفلت کی طرف چلا جائے گا، یعنی اسی باز غفلت کے باغ کے اندر دوبارہ مستغرق ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ سو جان سے نالا کر رہا ہے کہ اے مستجبار، اور اس کا دل شکستہ اور سینہ خستہ اور سوگوار ہے، اور اس نالہ کا مقتضیہ یہ تھا کہ اس کی حاجت جلد پوری کر دی جاتی، لیکن توقف اس لیے ہے کہ مجھ کو اس کی آواز بھلی معلوم ہوتی ہے، اور اس کا اے اللہ کہنا اور اس کا راز یعنی اس کی مناجات مجھے اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ طوطیوں اور بلبلوں کو پسندیدگی کی وجہ سے خوش آواز کے سبب قفس کے اندر بند کر دیتے ہیں،
جیسے جو خوش آواز پرندے ہوتے ہیں نا، ان کو پکڑ کے پنجروں میں بند کر دیتے ہیں کہ وہ گھر میں ہوتے ہیں اور خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں تو اچھی لگتی ہیں، اور زاغ اور چغت یعنی کوے اور الو کو قفس کے اندر نہیں رکھتے، بلکہ ان کو کبھی پکڑنے کس سے نہیں آیا کہ کسی نے اپنے گھر میں کوئی کوا یا کوئی الو جو ہے وہ پنجرے میں رکھا ہوا ہے اور اس کی آواز اس کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اسی لیے ہے کہ اس کی حاجات یہاں کم پوری ہوتی ہیں، جس سے وہ تنگ ہونے لگتا ہے اور اصلی سبب نہیں جانتا۔ جس طرح طوطی اور بلبل کے لیے قفس تجویز کیا جاتا ہے اور وہ تنگ ہوتی ہے، اور کافروں کے لیے دنیا جنت عاجلہ اسی لیے ہے کہ ان کی اکثر حاجات ان کی مرضی کے مطابق یہیں پہ پوری کر دی جاتی ہیں۔ جو وہ مانگتے ہیں ان کو فوراً دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ غرض مومنوں کی بیمار اور تباہ کن حالت جو ہے وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ مومن نیک ہو یا بد ہو تو یقین کر کے اسی لیے ہوتی ہے کہ جو اوپر مذکور ہوئی ہے۔ تاخیر اجابت کی علت یا حکمت کا اسی میں انحصار مقصود نہیں کہ بلکہ من جملہ دیگر اسباب کے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مشہور نہ تھی اس لیے اس پر تنبیہ مناسب معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ اور توجیحات بھی ہیں، مثلا یہ کہ مومن کو جو نعمتیں جنت میں ملیں گی وہ دنیا میں کیسے مل سکتی ہیں، کیونکہ دنیا میں ان نعمتوں کا مقابلہ نہیں ہے، وہ ہیچ ہیں دنیا کے لیے۔ اس وجہ سے یہ قید خانہ ہے، اور کافر کو جو سزا تجویز ہے وہ دوزخ میں اس لحاظ سے دنیا کی مصیبت بھی کافر کے لیے جنت ہے۔ مثلا یہ کہ مومن کا دنیا میں مثل قید خانہ کے جی نہیں لگتا، اور کافر کا دنیا میں خوب جی لگتا ہے، اور دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہماری حقیقت ہے ایک نطفے سے بننے والی اس حقیقت کے اوپر ہماری آنکھیں کھول دیں کہ ہماری اس دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگ ایک گندے خون کا قطرے سے بنے ہیں، اور جس طرح غبارہ بنتا ہے اسی طرح ہمارا حال ہے کہ ہمارے اندر اگر غلاظت بھر دی جائے تو ہم زمین پر پڑے پڑے بڑے ہوتے رہیں گے، اور اگر ہمارے اندر نور بھر دیا جائے تو ہم ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ تو جو لوگ غلاظت کے اندھیروں میں ہوتے ہیں وہ زمین پر پڑے ہوتے ہیں،
اور جو لوگ اللہ کے فضل سے نیکی اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرمائے۔ بس آج کا مثنوی کا سبق یہیں تک ہے۔ ابھی عاجز آپ کو قرآن مجید کے 8ویں پارے میں سے اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے کہ اس پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ انعام کا جو بقیہ حصہ ہے وہ، اور دوسرا حصہ ہے سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ تو پہلا حصہ سورہ انعام کے جو ہیں باقی آیتیں، ان میں 4 باتیں ہوئی ہیں کہ تسلی رسول ہے، پھر مشرکین کی 4 حماقتیں بیان ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں، اور پھر 10 وصیتیں ہیں۔ تو تسلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں اور معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان لا لائیں گے، حالانکہ قرآن مجید کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ یہی بات ہمارے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ صرف شریعت اور سنت پہ چلتے ہیں اور بعض لوگ شعبدے دکھاتے ہیں۔ تو جو شعبدے دکھانے والے ہوتے ہیں لوگ ان کے پیچھے دھڑا دھڑ پڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی کمال ہی چیز ہے نہیں، اور جو شریعت اور سنت پر چل رہے ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو جو ہے صرف نیک لوگ ہی ان سے رابطہ کرتے ہیں یا جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں۔ پھر مشرکین کی 4 حماقتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ شرکاء جو کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی ہیں، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص ہیں، یعنی بعض لوگ غلط عقیدے میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ وہ یہ ہمارے شیخ کی ہے اور یہ ہمارے اس کی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس جو پیر نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، باقی ساری دنیا کی چیزیں غلط ہیں۔ تو اتنا شدید عقیدہ کے اوپر بھی نکیر ہے کہ اپنے آپ کو اہل اللہ کے لیے مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جی وہی سب کچھ ہیں اور وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، اور قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا سوائے اس کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ حکم نہ فرما دیں۔ تو کسی کے اوپر ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن سے پہلے صرف اللہ کی ایک ذات ہے جو دنیا اور آخرت میں مدد کرنے والی ہے۔ اپنے اس عقیدے کو بالکل صحیح کر لیں کہ نہ کوئی پیر کچھ کر سکتا ہے،
نہ کوئی اور۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کی بات سنتے ہیں جیسے کہ دوسروں کی سنتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اس لیے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے۔ چنانچہ اس میں جو دوسری بات ہے وہ مطلب دوسرا حصہ جو چوپایوں کے 3 حصے کر رکھے تھے نا، کہ ایک تو پیشواؤں کے لیے مخصوص ہے، دوسرا وہ جن پر سوار ہونا ممنوع ہے، اور تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں بتائی گئی ہیں، کھیتیاں اور چوپائے۔ پہلے ہیں چوپائے اور دوسری ہیں کھیتیاں۔ پھر 10 وصیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری وصیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تیسری ہے اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی ہے برائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ پانچویں ہے ناحق قتل نہ کیا جائے۔ چھٹی ہے یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ ساتویں ہے ناپ تول پورا کیا جائے۔ آٹھویں ہے بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ نویں ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور 10ویں ہے صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ پھر دوسرا حصہ جو ہے سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس میں اس بارے میں 5 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، پھر 4 ندائیں، ندا سے مراد آواز دینا، پھر جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، اور چوتھی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اور 5ویں ہے 5 قوموں کے قصے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کون سی ہیں؟ کہ انسانوں کی تخلیق، پھر تمکین فی الارض کہ ان کو زمین پر بسانا، قرآن کریم، اور انسانوں کو مسجود و ملائکہ بنانا۔ انسانوں کو نہیں، انسان کو مسجود اور ملائکہ بنانا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ پھر 4 ندائیں کون سی ہیں؟ صرف اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا، جیسے کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی بار یا بنی آدم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ پھر جہنمیوں اور جنتیوں کا آپس میں مکالمہ ہے کہ انہوں نے جنتی کہیں گے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی کا اقرار کریں گے کہ ہاں آ گیا۔ جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، جیسے دن اور رات، وسیع اور عریض عرش، بلند و بالا آسماں،
اور ہوائیں ہیں، پھر چمکتے ہوئے ستارے اور سورج و چاند ہے، پھر زمین سے نکلنے والی سبزیوں و نباتات کا نظام ہے، اور پھر بادل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ پھر 5 قوموں کے قصے ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، قوم ثمود کا قصہ ہے، قوم عاد کا، قوم نوح کا، اور قوم شعیب علیہ السلام کا۔ ان قصوں کی حکمتیں ہیں کہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھوں اور بروں کا انجام بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ رسالت کی دلیل ہے کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے سنا رہے ہیں، اور انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے پیغام کو، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے، ان کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور آگے سے کٹ حجتی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے ان لوگوں میں عافیت سے شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختم خواجگان پڑھ لیجئے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعم المولا ونعم النصیر، غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ وانا الیہ راجعون. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، جو ختمہ شریفہ پڑھے گئے اس کا نور و ثواب ہماری طرف سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام امہات المومنین کو اور تمام اہل بیت کو اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو، ان کے اصحاب کو، مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو، ائمہ کرام کو، مشائخ اعظام کو، مفسرین کو، مجتہدین کو، محدثین کو
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے سلسلے کے تمام مشائخ کو، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ تک کے سلسلے کے تمام مشائخ کو، اور جتنے بھی سلاسلہ ہیں ان سب کے مشائخ کو، خصوصاً ہمارے شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو، اور ہمارے شیخ حضرت خواجہ پیر غلام عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو، اور ہمارے شیخ حضرت خواجہ پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو، اور ہمارے حضرت جی حضرت حافظ ذوالفقار احمد صاحب کو، اور تمام حاضرین مجلس کو اور غائبین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، عزیز و قارب کو، ان تمام دوست احباب کو جو دنیا میں ہیں یا فوت ہو گئے، اے رب کریم اس پر ہماری طرف سے ان تک ایصال ثواب فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مراقبے سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے آج پھر اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے معافی مانگیں گے کہ اگر آج کی رات میں ہم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اللہ رب العزت کے پاس ہم توبہ کی حالت میں جائیں۔ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کی بخشش فرما دیجئے. اے رب کریم، آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اے غفور الرحیم، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ، ہم نے زندگی میں جو گناہ کیے اللہ ان کو معاف کر دیجئے. اے رب، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف کر دیں، جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ وہ بھی معاف فرما دیں. اے رب کریم، آج کی اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اے رب کریم ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی بخشش والا نہیں. اے رب کریم، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے. اے رب کریم، ہم پر اپنی رحمت کی چادر وسیع فرما دیجئے. اللہ، ہم نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے اس کو رمضان المبارک کی اس خاص وقت کی برکتوں سے یا اللہ ہمیں بخشش فرما دیجئے اور ہمیں اپنے مغفرت کیے ہوئے گناہ گار بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے. اے رب کریم، جو گناہ ہمارے جس بھی اعضاء سے سرزد ہوئے یا اللہ ان سب گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے. اے رب کریم، جیسے آپ مردے سے زندہ پیدا کرتے ہیں، اے رب کریم ایسے ہمارے مردہ قلوب کو اپنے ذکر سے زندہ کر دیجئے. اے رب کریم، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے جاری فرما دیجئے. اللہ، ہمارے سینوں میں اپنے عشق کی آتش کو پیدا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمارے انگ انگ سے، ہماری بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے. ہماری ہڈی ہڈی میں اپنی یاد کو پیدا فرما دیجئے. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے خطاؤں کو بخش دینے والے، اے زبردست، اے صاحب قدرت، اے روز جزا کے مالک، اے قیامت کے دن کے رب، ہم پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے. اللہ، آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے. اللہ، قیامت تک کے لیے ہماری زندگیاں سنوار دیجئے. اے رب کریم، ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا لیجئے. اے رب کریم، ہم سب کو اپنا بہترین رزق عطا فرمائیے، عافیت سے عافیت والا، برکت والا، فتنوں سے اور وبال سے پاک مال عطا فرمائیے. اے رب کریم، ہم سب کو اپنے در کی قبولیت والی حاضری عطا فرمائیے. اے رب کریم، ہم سب کو اپنا مقبول بندہ بنا لیجئے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ، قیامت تک یا اللہ جتنی ہماری زندگی باقی ہے یا اللہ اس وقت کے لیے ہم سب کو عافیت والا، برکت والا رزق عطا کر دیجئے. اے رب کریم، ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ قرضوں سے بچا لیجئے. اے رب کریم، مخلوق کی محتاجی سے بچا لیجئے. اے رب کریم، ہم سے دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن کی ذلت سے ہمیں بچا لیجئے. اے رب کریم، دنیا میں بھی ہمیں عزتوں والی زندگی عطا فرمائیے عافیت کے ساتھ، اور ہمیں قیامت والے دن بھی اللہ اپنی رحمت کی چادر عطا فرمائیے. اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے رب کریم، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ آپ ان سب کی ان دعاؤں میں بہترین حصہ عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے جتنے بھی مشکلات ہیں، جو کام کاج کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اولاد گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں،
جو ماں باپ بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، جو بچے ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کو ان کی مشکلیں آسان کر دیجئے۔ یا اللہ جن کو رشتوں کے مسائل ہیں، اے رب کریم قدر نیک اور قدردان رشتے عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جن گھروں میں اولاد ہونے والی ہے، یا اللہ ان دونوں زچہ اور بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم جو لوگ بیمار ہیں اور خاص بیماریوں کا شکار ہیں، اے رب کریم آپ سے درخواست ہے کہ اللہ ان کو تمام جلدی بیماریوں سے حفاظت عطا فرمائیے، ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم لوگوں کو شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائیے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیے، اور ہمیں قلب منیب عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری طرح پابندی کرنے والا بنا دیجئے عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے میرے مالک ہم آپ سے ایک اور درخواست کرتے ہیں کہ رب کریم آپ نے ہم پر جو محبت کی نظر فرمائی، جو ہم پر عنایت فرمائی، اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی، ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی، اور ہمیں اپنا نام محبت سے لینا عطا کیا۔ اے رب کریم ہم بے شک اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم سے اپنی یہ نعمت کو نہ چھینیے گا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دور ہونے سے بچا لیجئے گا۔ اے رب کریم ہم پہ نظر کرم فرمائے رکھیے گا۔ اے میرے مالک ہم آپ کی نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ ہیں، یا اللہ ہم پر اپنا کرم کیے رکھیے گا، اور دین کی نعمت کو ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما دیجئے گا۔ اے رب کریم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اے رب کریم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بچپن سے لے کے موت آنے تک نیکی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائیے، تقوی سے بھری زندگی عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جتنے بھی فتنے نازل ہو رہے ہیں، ظاہری یا باطنی ہیں یا نازل ہونے والے ہیں، یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے، خصوصاً فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس وقت دنیا میں کفر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اے رب کریم نیک لوگ اور ان کی اولادیں دین کو چھوڑ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اے رب کریم ہم آپ سے آپ کی پناہ پکڑتے ہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی پناہ عطا کیجیے۔ اے رب کریم ہم تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم سے اگر یہ دین کی نعمت بھی چھن گئی تو اللہ ہمارے لیے تو پھر جہنم کے گھڑوں کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اے رب کریم ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور ہم سے ہمارے ایمان کی دولت کو نہ چھننے دیجیے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رضا ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو بھی ہمارے دوستوں اور احباب نے جن کے دلوں میں جو نیک جائز خواہشات ہیں ان کو اپنے فضل سے پورا کر دیجئے۔ اے رب کریم عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کی ایک نگاہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے قلوب پر اپنی محبت کی ایک تجلی ڈال دیجئے، ایک چھیٹا ڈال دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ جیسے کسی جانور کے گلے میں پٹا ڈلا ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کا پالتو جانور ہے، اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم پر دین اسلام عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم ہم پر مہربانی فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو خیریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہمیں اور ہمارے تمام دوستوں کو، عزیز و قارب کو، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو حصہ عطا فرمائیے۔ جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرمائیے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی زندگی میں جان و مال میں عزت آبرو میں ان کے فیض میں برکتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم
ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اور جب ہمارا مرنے کا وقت آئے تو ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے گا۔ اور رب کریم جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، گھر کی عورتیں اور بچے یا اللہ، اور جو ہمارے بزرگ گھروں میں موجود ہیں، اے رب کریم ان سب کو آپ اپنی طرف سے رحمت اور برکتیں عطا فرمائیے، اور ان کی خدمت کا بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔